إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کے اندر سے ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ظلم کے حوالے سے مظلوم کے پاس کتنی بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے جس کا خود مظلوم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ظالم اور مظلوم کے حوالے سے ہماری اپنی شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے یہ درمیان میں جو قسم کے لوگ تماشائی جن کو کہا جاتا ہے، ظلم ہوتے رہتا ہے، ظالموں کو بھی دیکھتے ہیں، مظلوموں کو دیکھتے ہیں، یہ درمیان میں جو تماشائی کا رول ادا کرتے ہیں، کیا یہ رول ادا کرنا ان کا صحیح ہے کیا؟ اس پر انشاءاللہ العزیز یہ چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے مختصر طور پر، اور جمعہ کا موقع یہ مختصر ہی رہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہے تو یہ عنوان بہت بڑا، ایک ایک شق پر اگر بات کی جائے تو کافی طویل ترین گفتگو ہو سکتی ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ اس عنوان کو مکمل کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یہاں رک کر کے جان لیجئے کہ ہمارا یہ خطبہ کسی خاص پس منظر میں نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ پچھلے 2-3 جمعہ سے لگاتار جو عنوان شروع کر رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، اور
جمعہ آتے آتے ایک نیا عنوان ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ مکمل بھی کرنے کی، آج نہیں تو آنے والے جمعات میں انشاءاللہ۔ بہرحال آپ اس تناظر میں ہماری گفتگو ہوگی کہ کوئی خاص پس منظر نہیں ہے کہ میں جس پر ظلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک یہ عام خطبہ ہے سب کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، ہماری اپنی شرعیت کے اندر کیا رہنمائی موجود ہے وہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں، ظلم لفظ آپ بہت سنتے ہیں، ظلم کہاں کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ یوں کہہ لیں، عربی زبان میں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی ہے، آپ دیکھیے میرے سر پر لگی ہوئی ہے، ٹوپی یہ سر پر لگانے کی جگہ ہے، اب اگر کوئی آدمی اسی ٹوپی کو اگر پیر میں پہن کر کے گھومے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے چپل ہے، یہ پیر میں پہننے کی جگہ ہے، پیر میں ڈالنے کی جگہ ہے، اب اسی چپل کو اگر کوئی آدمی سر پر پہن کر کے گھومے تو یہ چپل کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ تو ظلم آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اس کے حق سے اس کو محروم کر دینا، جائز حقوق سے اس کو محروم کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ویسے ظلم کی کئی شکلیں ہیں، ظلم کی کئی قسمیں ہیں، ظلم کے کئی مراتب ہیں، سبحان اللہ، ان تمام پر ہماری گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جس ظلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے کسی کا حق مار لینا، کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی کی زمین ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، مال ہو، گھر ہو، بار ہو، دکان ہو، اس پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کو طعنے کسنا، کسی کو ستانا، یہ تمام ظلم میں آتا ہے، اور ہم اسی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری اپنی شریعت میں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، وہیں پر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ پہلی بنیادی بات، ظلم یہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ افسوس کی بات یہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں ظلم کا بازار گرم ہے، دولت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، اقتدار میں رہنے والے لوگ، کرسیوں پر رہنے والے لوگ سبحان اللہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بڑا آدمی چھوٹے آدمی پر ظلم و ستم کو ایک عام یہ معمول بن گیا ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں ظلم یہ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی جماعت کی طرف سے ہو، کسی فرد کی طرف سے ہو، کسی تنظیم کی طرف سے ہو، کسی گروہ کی طرف سے ہو، کسی قبیلے کی طرف سے ہو، کسی خاندان کی طرف سے کسی خاندان پر ظلم ہو، یہ ساری ظلم کی جتنی شکلیں ہیں اور قسمیں ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مذمت میں آیات نازل کی ہے۔ سب سے پہلی بات وہ حدیث سنتے ہیں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی، غور سے سننا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلته بینکم محرما فلا تظالموا فیہن انفسکم۔ سبحان اللہ، غور کریں، اللہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، مدبر انس و جاں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ دنیا میں جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور جس کسی کو بھی دیا ہے سب اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہے، اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے سبحان اللہ، اور ساری مخلوقات پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن وہ خالق ہے، وہ مالک سبحان اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی ذات، اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر طاقت ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود، ساری کائنات کا پالنہار ہونے کے باوجود، قربان جائے سبحان اللہ، غور کرے، اللہ نے اپنے اوپر ظلم
ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں اور اے میرے بندو، میں نے تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو میں نے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے، لہذا کوئی آدمی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے میرے بھائیوں، کوئی آدمی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اور یہ ظلم چاہے وہ کسی مسلمان پر ہو، کسی یہودی پر ہو، کسی عیسائی پر ہو، کسی ہنود پر ہو، کسی کرسچن پر ہو، کسی بھی انسان پر ہو، شریعت نے کہا ظلم یہ ظلم ہوتا ہے، چاہے مسلمان کسی غیر مسلم پر کرے یا کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پر کرے۔ اور آگے بڑھیے، ہماری شریعت نے سبحان اللہ یہاں تک تعلیم دی ہے، جناب عالی انسان تو انسان ہے، ہمارے لیے یہ بھی روا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے ہم کسی اللہ کی مخلوق پر، بے زبان جانور پر بھی ظلم کریں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ سنیے نا، ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری صحابی نے اپنے باغیچے میں دعوت دی، بولے یا رسول اللہ ہمارے باغیچے میں آپ آئیے، کھجوریں کھائیں گے اور میٹھا پانی پیئیں گے، قربان جائیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں گئے، اس انصاری صحابی رسول کے باغیچے میں گئے، اتنے میں کیا ہوا، ایک اونٹ آیا، مرجھایا ہوا ہے اونٹ، چہرہ اترا ہوا ہے، وہ اونٹ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اپنا سر رکھ دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، قربان جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا، بلا کر کے کہا، پہلے آپ نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو اس اونٹ نے میرے گود میں سر رکھ کر کے، اپنا چہرہ رکھ کر کے یہ شکایت کی ہے کہ تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک عام تعلیم دی، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ بے زبان جانور ہیں، یہ گونگے جانور ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جتنا کام لیا کرو چارہ اتنا ہی دیا کرو، دانا پانی اس سے بڑھ کر کے دیا کرو، لیکن چارہ پانی دینے میں کمی نہ کیا کرو۔ قربان جائے میری آپ کی اپنی شریعت، جس شریعت کو لانے والے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے، ارے انسان تو انسان ہے، کسی بے زبان جانور پر بھی ظلم نہ کرنا۔ افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، مثالیں دوں گا انشاءاللہ، آپ میرے ساتھ رہیے، اور یہ کسی خاص تناظر میں میری گفتگو نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم جیسی عذاب اور بے برکت والی چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نظام عدل پر رکھا ہے، پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سبھی عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ بات انشاءاللہ ہو سکتا آئندہ جمعہ ہے، جب ظلم ہے تو عدل پر بھی بات ہونی چاہیے، جب ظالم لوگ ہیں تو انصاف لوگوں کے بارے میں، انصاف پرور لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نظام عدل پر رکھا ہے، لہذا دنیا میں کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی حکومت ہو یا حکومت میں رہنے والے کارندے ہوں، جب تک یہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ عدل و انصاف کریں گے، اللہ ان کی حکومتوں کو بڑھائے گا انشاءاللہ، ان کی حکومتیں تادیر رہیں گی۔ لیکن کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی اگر یہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرے گی، اپنی رعایا کو ستائے گی، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حکومتوں کو اکھاڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یاد رکھو۔ یہی وجہ ہے کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے والے شیخ الاسلام، بڑے بڑے محبت سے نام لیتا ہوں، یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیے، کتاب و سنت پر بڑی گہری نظر تھی۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یقیم دولت العادل وان كانت کافرا وان اللہ تبارک و تعالی لا یقیم دولت الجائر وان كانت مسلمہ۔ بہت بڑی بات ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں سنو، اگر کوئی عدل و انصاف کرنے والی حکومت ہے، کافر ہی کیوں
نہ ہو، عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ انہیں مضبوط کرے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلم بادشاہ ہے، مسلم حکمراں ہے، لیکن یہ رعایا پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود کر دے گا، سبحان اللہ۔ یہ عدل و انصاف، مسلمان اور کافر میں کوئی تفریق کرنے والے نہیں ہے، کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، اگر یہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اس کی حکومت چل نہیں سکتی ہے، اور کوئی کافر اگر ہے یہ عدل و انصاف کر رہا ہے رعایا پر، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو باقی رکھے گا۔ قربان جائے، مثالیں دینے کے لیے وقت نہیں میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے۔ آج سماج پر نظر ڈالو، معاشرے پر نظر ڈالو، سرسری طور پر میں کہنا چاہوں گا، شوہر کو دیکھو یہ بیوی کے حق میں ظالم ہے، اور بیوی کو دیکھو یہ شوہر کے حق میں ظالم ہے، ماں باپ کو دیکھو اولاد کے حق میں ظالم ہے، اور اولاد کو دیکھو یہ ماں باپ کے حق میں ظالم ہے۔ پڑوسی پڑوسی کو ستا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ بڑا آدمی کمزور کو ستا رہا ہے، کمزور کو ستا رہا ہے۔ ایک بڑا کوئی قوم، کوئی بڑا قبیلے والے ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، یہ اپنے چھوٹے سے کمزور قبیلے والوں کو یہ ستا رہے ہیں، یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ حکومتوں کی بات اگر میں کروں، حکومتیں اللہ نے اس لیے دی تھی یہ ملک میں امن و امان کو نافذ کرے، یہ ملک میں رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ حکومتیں اپنی رعایا کو ستا رہی ہے، ظلم و ستم کر رہی میرے بھائیوں۔ پورا کا پورا سماج یہ جنگل راج بنا ہوا ہے۔ انسانوں میں تلاش کرو، انسانیت کی آبادی میں انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے، حیوانیت نظر آ رہی ہے۔ ہر کوئی بھوکا نظر آ رہا ہے، دوسرے پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے، ظلم و ستم کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، بات میں بڑی جلدی میں کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جگہ جگہ سبحان اللہ ظالموں کے حوالے سے ظلم کی مذمت میں اللہ نے آیات نازل کی۔ ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا سنو، الا سنو لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الظالمین لهم عذاب علیم، یاد رکھو ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا میرے بھائیوں۔ اور ایسے ہی اللہ کے کلام میں بے شمار آیات ہیں، میں نے سرسری طور پر 2-3 آیات کا میں نے آخری ٹکڑا پڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان کھول کر کے اس حدیث کو سننا، بڑوں سے لے کر کے بوڑھے بچوں جوان تک، میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، یہ بھی ان کے لیے بھی پیغام ہے، ساس بن کر کے کبھی بہو پر ظلم نہ کرنا، ساس بن کر کے کبھی حکمرانی نہ کرنا۔ اور آپ بھی بڑے لوگ، آپ سے کہتا ہوں میں، آپ کے گھروں میں آنے والی بہوئیں یا آپ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، کبھی انہیں ستانا نہیں، یاد رکھو، ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں گرنا، یاد رکھو، ورنہ تمہاری بچیاں دوسروں کے گھروں میں آنکھوں سے آنسو آئیں گی۔ سنیے نا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ 2 گناہ ایسے ہیں، کتنے؟ ٹھہر جاؤں، آپ بات آگے بڑھاتا ہوں، سنیے، کہا 2 گناہ ایسے ہیں سبحان اللہ جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو طے ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل کر کے رہتی ہے۔ میں ایک بتاؤں گا اور ایک آپ جا کر کے ڈھونڈ لینا، ہے نا ماسٹر، گوگل ماسٹر ہیں تو آپ ذرا ڈھونڈ لینا۔ میں ایک بتاؤں گا، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، کہا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے دنیا میں دے گا۔ ایک گناہ ہے الظلم، ظلم کی جو سزا ہے نا، ظالم کی جو پکڑ ہے اللہ کے یہاں سبحان اللہ۔ میں مثالیں دوں گا، آپ سنیے، میرے ساتھ رہیے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ظلم یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں ایک آخری 2 باتیں ظالم کے حوالے سے، مظلوم کے حوالے سے، اور درمیان میں جو رول ادا کرتے ہیں نا، تماشائی بن کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا ہے، نہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مارنے والا مار رہا ہے، میں ایک تمام شائقین میں، اسٹیڈیم
مریم کے شائقین بن کر کے یہ خاموش تماشائی بنے دیکھتے ہیں. ایسا نہ کرو, اللہ کی قسم ہے. سنو, اسلام کی رہنمائی دیکھو اور شریعت کی تعلیمات دیکھو. سب سے بدترین ظلم کی بات میں اگر کروں نا, دنیا میں سب سے بدترین ظلم وہ ہے جو حکومتوں کی جانب سے ہو. اللہ کی قسم ہے, پچھلے دنوں ہمارے اپنے ملک میں یہ آن لائن چل رہا ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, پوری دنیا دیکھے گی, قیامت تک لوگ دیکھیں گے. کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے, لیکن منبر رسول کا احترام کرتے ہوئے زبان سے سچائی آ جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا کا سب سے بدترین ظلم وہ ہوتا ہے جو حکومتوں کی طرف سے اپنی رعایا پر کیا جائے. میں ایک ملک کا نام نہ لوں گا, نماز فجر میں دعائیں ہو رہی ہیں اور اس نام لے لے کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں. نام لینے میں کیا رکھا ہے؟ ایک عام جنرل میں بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں. حکومتوں کی طرف سے جو رعایا پر ظلم ہو, یہ دنیا کا سب سے بدترین ظلم ہے. دیکھو, آپ نے نہیں دیکھا کس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو, ارے وہی یہ لوگ تھے 1943 میں. تاریخ سننا, ذرا یاد رکھنا. وقت نہیں, پچھلے جمعہ فلسطین کے بارے میں بات آئی تھی, میں نے فضائل پر بات کی تھی اور بات ادھوری رہ گئی تھی. آج ظلم کا موضوع لے کر کے کھڑا ہو گیا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, 1943 میں یہی یہودی جب 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مار گرایا تھا, ختم کر دیا, اور کچھ یہودیوں کو ہٹلر نے باقی رکھا, یہ کہہ کر کے زندہ رکھا کہ آنے والی نسلیں دیکھیں گے میں نے 60 لاکھ کو کیوں مارا ہے. آج ہمیں بھی یہی ہو رہا ہے. کیوں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا؟ سب کو تہس نہس کر دیا جاتا تو بات ہی ختم ہو جاتی تھی. 60 لاکھ یہودیوں کو مارنے والا ہٹلر, اس نے سینکڑوں یہودیوں کو چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ آنے والی نسلیں دیکھیں گے کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. یہی 1943 میں فلسطین میں آئے, بھیک مانگا ان لوگوں نے اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہمیں رہنے کے لیے زمین دے دیا جائے. فلسطینی مسلمانوں پر قربان جاؤں, ان کے جذبے پر قربان جاؤں, ان کے حوصلے پر قربان جاؤ, سبحان اللہ, ان کی محبت پہ قربان جاؤ. انہوں نے دل بڑا کیا, اور یہ بے گھر یہودی جن کا کوئی گھر بار علاقہ نہیں تھا, فلسطینی مسلمانوں نے جگہ دے دی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ احسان فراموش قوم, یہ یہودی, اللہ کی قسم ہے احسان ماننا چاہیے تھا, احسان ماننے کے بجائے احسان فراموشی پر آ گئے, اور 1943 سے لے کر کے آج تک یہ خون خرابہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا, ہاسپٹل جناب عالی, ہاسپٹل جہاں مریض رہتے ہیں, بیمار رہتے ہیں, ہاسپٹل پر بم برسایا جا رہا ہے, عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے. ایک بچہ, ایک بھائی, دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دونوں 7 سال کی 8 سال کی عمر ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے, سعادت اس میں ہے, کامیابی اس میں ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے جا. کہہ رہا ہے کل کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. وہ بچہ, ایک بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے, یہ کچھ کام نہیں آئے گا, تیرا کلمہ پڑھ لینا تجھے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ یہودی, میں ان کے بارے میں ہماری جمعیت کا موقف سنو, کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. یہودیوں کے بارے میں ہماری جمعیت کا موقف یاد رکھو, ہمارا اسٹیٹمنٹ یاد رکھو. یہودی یہ غاصب ہے, یہودی یہ ظالم ہے, یہودی یہ فاسق ہے, یہودی یہ فاجر ہے. انہوں نے ناجائز فلسطین پر قبضہ کر کے رکھا ہے. اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, یہ ہماری اپنی جمعیت کا موقف ہے. ہمارے بڑے ائمہ کرام مرکز سے لے کر کے صوبے تک اور صوبے سے لے کر کے ضلع تک ان کے یہ بیانات آ چکے ہیں. یہ غاصب ہیں, یہ غاصب ہیں, یہ قابض ہیں, انہوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور فلسطینی مسلمانوں پر یہ بمباریاں کر رہے ہیں, جو کہ غلط بات ہے میرے بھائیوں. اور سنیے, اور فلسطین کے بارے میں ہمارا موقف جان لیجئے. سنیے نا, میں آپ 1 منٹ رہ گیا ہے, میں نے کہا نا کہ یہ بڑا موضوع ہے. یہ بات دیکھو, یہ بات بھی سچائی ہے کہ ہمارا موقف فلسطین کے بارے میں سنیے. فلسطینی مسلمان یہ سچائی پر ہیں, یہ پورا ملک یہ انہی کا ہے, سبحان اللہ. یہ مجبور ہیں, یہ مظلوم ہیں, یہ مقہور ہیں, ان کے پاس کوئی جنگی وسائل نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, نہتے ہیں, نہتے. یہ مارے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں میرے بھائیوں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یاد رکھو, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह बोल दीजिए रुक करके, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइंदा जुमा हम बात करेंगे क़यामत आने से पहले पहले दुनिया में क्या इनकलाबात रूनुमा होंगे, उनमें मुल्क फ़लस्तीन को भी शामिल कर लिया जाए मेरे भाइयों। और एक आखिरी बात कह करके वक्त ज़्यादा ना लूँगा, जालिम के हवाले से हमारी शरीयत ने क्या तालीम दी है और मजलूम के हवाले से क्या पैगाम है। वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मेरी आदत है ये, मेरी आदत है हर जुमा आपसे मुलाकात होती मेरे भाइयों। और आप भी ऐसे लोग हैं जो हमें जुमा छोड़ने नहीं देते हैं, जुमा छोड़ने नहीं देते हैं आप लोगों की मोहब्बत पे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, किसी वजह से भी हमें जुमा छोड़ने नहीं देते हैं। सुनिए मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, जालिमों के हवाले से हमारी शरीयत का पैगाम ये है। क्या कहा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म ये हमेशा नहीं रहेगा, जुल्म का भी शाम होगा, जुल्म का भी खात्मा होगा, जुल्म का इख्तिताम होगा मेरे भाइयों, जुल्म की दीवार गिरेगी इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये जालिम जो आज दंदनाते फिर रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, जल्दी में पढ़ के अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलु ज़ालिमूना इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ जालिम तू क्या समझता है तेरी हरकत से अल्लाह तबारक व तआला गाफिल है? ना 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 ना, अल्लाह ने तुझे मोहलत दे रखी है, जिस दिन आंखें फकी की फटी रह जाएंगी, कयामत का दिन होगा मेरे भाइयों, उस दिन तेरे जुल्म का तुझे हिसाब किताब देना है। और कुरान पढ़िए, तारीख पढ़िए, दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए, नमरूद का नाम आपने सुना, शद्दाद का नाम आपने सुना, कारून का नाम आपने सुना, फिरौन का नाम आपने सुना, अबू जहल का नाम आपने सुना, बड़े बड़े दुनिया में आए जालिम आए, अल्लाह ने इन्हें निशानी इबरत बना दिया है, इनका खात्मा कर दिया है। आज इनके नाम पर कोई 1 रुपया खैरात करने वाला नहीं है, सुभान अल्लाह। और सुनिए, और मजलूम के हवाले से आखिरी बात, अल्लाह ताला ने मजलूम के हवाले से फरमाया है, क्या कहा ऐ मजलूम तो भी सुन ले, ऐ मजलूम तो भी सुन ले, हर शाम की सुबह होती है, रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, और तारीकी के बादल छटेंगे। ऐ मजलूम याद रख तेरे साथ हमेशा अल्लाह की ताकत होती है मेरे भाइयों, तू तन्हा नहीं है, तू अकेला नहीं है। दुनिया समझ रही है वो पत्थर मारने वाले बच्चे अकेले हैं, ना 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 ना, उनके साथ अल्लाह की ताकत है मेरे भाइयों। सुनिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, व इज्जती व जलाली, एक आखिरी बात है, व इज्जती व जलाली लअनसुरन्नका वलौ बादा हीन। अल्लाह ने कहा मेरे इज्जत की कसम है, मेरे जलाल की कसम है। कसम कौन खा रहा है? अल्लाह खा रहा है। सुनिए, कहा मेरे इज्जत की कसम है, मेरे जलाल की कसम है, ऐ मेरे मजलूम बंदे तेरी मैं मदद करूंगा, गरचे वक्त लग जाए, वो अल्लाह को मालूम है कब तक पीस करके कुंदन बनाना है, वो अल्लाह को मालूम है, बन जाओगे कुंदन, मदद आ जाएगी आसमान से अल्लाह तबारक व तआला के इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है, अपने जलाल की कसम खाई है, और कसम खा करके अल्लाह ताला ने कहा मेरी मदद आएगी, मेरी मदद तेरे साथ है। ऐ मजलूम तू तन्हा नहीं है, ऐ मजलूम तू दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है। क्यों? तेरे पीछे अल्लाह की ताकत है मेरे भाइयों। शायर कहता है मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को कोई कर दे खबर अंजाम सितम क्या होता है, और जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आता है, फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बशारतें सुनाई हैं। अल्लाह ने कहा कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अल्लाह ने कहा मेरी जात की कसम है मैं अपने रसूलों को कामयाब करूंगा, और ऐ ईमान वालों तुम्हें कामयाब करूंगा। और आखिरी बात ये मेरे भाइयों, हम आपसे कहेंगे आप तमाशाई का रूल ना अदा करें, आप खड़े होकर के तमाशा ना देखें, शायकीन ना बने स्टेडियम के। बाज़ लोग
کرتے ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں کچھ بولوں گا نہ میں کچھ آواز کروں گا, بس یوں ہی کھڑے دیکھتا رہوں گا. ایسے لوگوں کو شریعت نے کہا نہ, غلط ہے یہ, انصر اخاک ظالما او مظلوما, ترجمہ نہیں کروں گا, انصر اخاک ظالما او مظلوما. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے یہ چند باتیں تھی جو میں نے بڑی جلدی میں ظلم کے حوالے سے